اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے یوٹیوب چینل روحانی عملیات میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو میرے ساتھ قدم بہ قدم سینہ بسینہ چوک در چوک چل رہے ہیں اور میری ہر نئی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، میرے ہر نئے عمل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ موضوع نہایت ہی امپورٹنٹ ہے۔ میں سوچا آپ لوگوں کی سماعتوں کو نظر کروں کہ کس طریقے سے اللہ کا قرب اور اس کی تجلیات اور اس کی معرفت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ اکیلے اس راستے پر چل پڑے تو شیطان آپ کو بھٹکا دے گا، کیونکہ اس نے رب ذوالجلال کریم سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ میں تیرے لوگوں کو بھٹکاؤں گا۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کا قرب حاصل کرے۔ جو کوئی اس کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تجلیات کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان اور یہ جو اس کا لشکر ہے، یہ اسی رستے پر بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں وہ اس منزل میں کامیاب نہ ہو جائے، تو وہاں پر پھر کس کی ضرورت پڑے گی جو ظاہری طور پر آپ کی رہنمائی کر سکے؟ تو وہاں ہم کس کا چناؤ کریں جو ہمیں بتا سکے کہ یہ منزل ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس نے راستہ دیکھا ہوتا ہے وہ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ معرفت کو بیان کرنے سے پہلے معرفت کو سمجھنا ضروری ہے۔ عرفان معرفت اس کو پانے کی ضرورت سے پہلے سیڑھی پیر و مرشد ہے، یعنی کہ پیر و مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس راستے پر چلانا ہے، تو یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ معرفت کا سفر شیخ کامل کے بغیر محال ہے، کیونکہ اگر بغیر رہبر کے اس راستے پر چلو گے تو کہیں کنارے رہو گے، بھٹک جاؤ گے، اور پیر و مرشد ہی کیوں، آخر کوئی استاد کیوں نہیں؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ راستہ وہی دکھائے گا جس کو راستے کا پتہ ہوگا، اس راستے سے آتا جاتا ہوگا، اور وہ ذات صرف پیر و مرشد ہے۔ ان کا کام ہی بندے کو رب سے ملانے کا ہے۔ دوسری طرف دنیا کے استادوں کا کام ظاہری دنیاوی تعلیم دینا ہوتا ہے، وہ بھی اس راستے پر پیر و مرشد کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اب بات آ گئی معرفت کی، تو اصل میں معرفت ہے کیا؟ تو آسان الفاظ میں یہ رب العالمین تک پہنچنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کو پانے پہچاننے کا نام ہے، ایک لامتناہی سفر ہے جسے اللہ تعالیٰ کی ذات لامتناہی ہے، ہم اس ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ سفر بھی لامتناہی ہے، ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اس سفر کا اختیار کرتا ہے، اور جتنی اس بندے کی ذات میں گنجائش یا سکت ہوتی ہے، اتنا اللہ رب العزت کی ذات میں انہماک حاصل کر لیتا ہے۔ اس سارے پروسیس میں پیر و مرشد کی ذات ہی مدد کر سکتی ہے، بندے کو رب کے مزاج سے آگاہ کرتی ہے، رب کا قرب کیسے پانا ہے، اس راستے پر کیسے چلنا ہے، سب پیر و مرشد کی ذات ہی بتاتی ہے۔ یہاں کامل مرشد کی بات ہو رہی ہے، دنیا دار بندوں کی نہیں، جنہوں نے صرف ظاہری دکھاوے کا مرشد ہونے کا خول چڑھایا ہوا ہے، اندر سے
فقر کی خوشبو دور دور تک نہیں۔ اب رہی بات کہ یہ سفر کب شروع ہوتا ہے، تو پہلے کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرے، انہیں اپنا رہبر اور رہنما سچے دل سے مانے، شک کی گنجائش بالکل بھی نہیں، ورنہ سارا سفر بیکار۔ اب پیر و مرشد کو اختیار دے کہ وہ جیسے چاہے تمہاری تربیت کرے۔ یہ تربیت اصل میں اسی معرفت کے سفر کی تیاری ہے۔ اس سفر میں کچھ منزلیں آسان اور کچھ انتہائی مشکل ہیں، اس لیے آپ کی تربیت اسی حساب سے کی جاتی ہے۔ جتنی سخت ٹریننگ ہوگی اتنا سفر آسان ہوگا، لیکن اگر کیوں کیسے دماغ میں چلا جو کہ شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے، راستے سے بٹکانے کے لیے، ان وسوسوں سے بچنے کے لیے سختی سے مرشد کا دامن تھام لو اور مستقل مزاجی سے ہدایت و مرشد پر عمل کرتے جاؤ، تو معرفت کے سمندر میں تیرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کے اسرار سے واقف ہو جاؤ گے۔ یہ بات بہت ہی وضاحت طلب ہے، ورنہ لوگ نہ کامل مرشد کی ذات کو سمجھ پائے اور نہ کعبہ کی حقیقت کو۔ حقیقت میں دونوں کی شان مسلمہ ہے، کعبہ تمام مسلمانوں کی حقیقت ہے، اور اس بات کا بیان اور تشریح پیر و مرشد کی ذات ہے۔ ایسے ہی جسے اللہ تعالیٰ کو پانا مشکل ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان کر دیا، واضح کر دیا اللہ کی ذات اپنے بندوں سے کیا چاہتی ہے۔ گویا مزاج حق شناس بن کر ہمیں شریعت، طریقت، حقیقت کے ذریعے سے ذات حق کا بندے پر حق عیاں کر دیا، اور مخلوق نے اپنے مزاج کے مطابق اپنا حصہ لے لیا۔ کسی نے شریعت کو لیا، کسی نے اس ذات میں جستجو کر کے طریقت کو پایا، اور کوئی ذات حق میں جستجو کرتا ہے، حقیقت کے رازوں کو جاننے لگا۔ اب کامل مرشد کی ذات پر کامل مرشد کی ذات ہو رہی ہے، عام عوام الناس یا ظاہری دکھاوے کی پیروی کی بات نہیں ہو رہی۔ کامل مرشد کی ذات ہمہ وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے فیض لے رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ کعبہ کی حقیقت، اسلام کی حقیقت، اللہ کی حقیقت، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمام عالمین کی حقیقت سے شناسائی رکھتی ہے، اور نائب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تعلیم فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے کامل مرشد کی رہنمائی سے ہی مخلوق کی تکمیل ہے، ورنہ مسالکی اور تقابلی آپس کے مسائل نے عام سادہ لوگوں کو بہت پریشان کر دیا۔ اب کعبہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے رجوع مرشد کامل ضروری ہے۔ اب اگر طریقت، حقیقت، روحانیت سے شناسائی نہیں رکھتے تو یہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ نہ آئیں۔ اس کے لیے آپ بزرگان دین کی حیات کا مطالعہ کریں اور روحانیت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وسیلہ بھی آیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ نازل بھی کر سکتا تھا، لیکن وحی کا سلسلہ قائم کیا، وسیلے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وحی کا سلسلہ کیوں آیا؟ فرشتے کے ذریعے سے ہی کیوں آیا؟ یا حیو یا قیوم ذات جانتی تھی کہ کامل وسیلے یعنی پیر و مرشد کے بغیر معرفت خدا کو نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ ظاہری لفظی ابہام بہت زیادہ ہیں، اور ان ابہام کو وہی ذات دور کر سکتی ہے جو ڈائریکٹ فیض یاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ دنیا جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے، سوشل میڈیا کے اچھے پہلوؤں کے ساتھ بہت سے ڈسٹریکشن بھی پھیل رہے ہیں۔ لوگ دین کا مطالعہ کرنے کی بجائے صرف دنیاوی ٹیکنالوجی کی
کبھی نہ ختم ہونے والی ریس میں بھاگے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگ کی حامی و ناصر ہو۔ آج جو میں نے عمل بتایا ہے، مجھے امید ہے آپ لوگ کو بہت پسند آیا ہے۔ میں نئے عمل کے ساتھ حاضر ہوں گا، ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔